السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. احمدک یا اللہ و اصلی و اسلم علیک یا رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. Inshallah, today we are continuing our Maulid webinar session third under the topic Maulid sallallahu alayhi wasallam, spiritually virtuous or evil innovation. ٹائم کو ویسٹ کیے بنا ہی میں اپنے اسپیکر انجینئر عارف نذیر سر کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا ویلیوبل ڈسکشن کنٹینیو کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ایک بار یہاں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا کہ ہم پھر سے ایک بار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کے عشق میں آج ان کی داستان پھر سے سنیں گے. آج ان کے عشق کی باتیں پھر سے کریں گے. آج ہم پھر سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہم پہ کتنا بڑا احسان فرمایا، اور آج ہم پھر سے دیکھیں گے کہ یہ دن سیلیبریٹ کرنا شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے، اور جو اس کو سیلیبریٹ کرے گا وہ کس ثواب کا حقدار ہوتا ہے یا پھر وہ کس عتاب کا حقدار ہوتا ہے. تو آئیے ٹائم کو ضائع کے بغیر ہم دیکھ لیتے ہیں، اپنا ڈسکشن شروع کرتے ہیں. تو یہ ہے آج کے ٹاپکس جو ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں. پہلے ہم تھوڑا سا عقل کا دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم جو لیگل پرمیشن ہے کسی بھی چیز کی وہ دیکھیں گے. مولد سیلیبریشن کی کا اوریجن کیا ہے، اور اس دن ہمیں خوشی منانا چاہیے یا غم، اور پھر دیکھیں گے ہم مولد ایک پرٹیکولر ڈے کو فکس کرنا کیسا ہے، 12 ربیع الاول یہ فکس کرنا کیسا ہے. تو یہ چیزیں ہم آج دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھ لیں گے، ہم نے جو کل بات کی تھی جو انوویشنز ہوتی ہیں، جو بدعات ہوتی ہیں. ہم نے کہا تھا بدعات دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک تو اچھی بدعت ہو سکتی ہے، تو بری بدعت ہو سکتی ہے. جو اچھی بدعت ہوتی ہے ان میں ہم نے کلاسیفیکیشن پڑھا تھا کہ یہ اوبلیگیٹری ہو سکتی ہے، ریکمینڈڈ ہو سکتی ہے، پرمیسیبل ہو سکتی ہے، واجب ہو سکتی ہے، مستحب ہو سکتی ہے، یا مباح ہو سکتی ہے. ان کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان کے روٹس ہمیں ریلیجس سورسز میں ملتے ہیں، ان کی اصل موجود ہوتی ہے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ اصل میں ان کو ہم لیگل انوویشن سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو ہم شرعاً بدعت سمجھتے ہی نہیں. یہ تو لغاتاً بدعتیں ہوتی ہے. اب آپ کو سمجھانے کے لیے میں کل بار بار بولا تھا کہ یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے. حالانکہ لغتاً تو یہ بدعتیں ہیں، یعنی کہ ڈکشنری کے اکارڈنگ یہ بدعتیں تو ہیں، لیکن شرعاً ان کو ہم بدعتیں نہیں کہتے، کیونکہ یہ ریلیجس سورسز جو ہیں ان سورسز کے پرنسپلز پہ ہی بیسڈ ہوتے ہیں، اس لیے یہ ریلیجن کے پارٹس ہی بن جاتے ہیں. تو یہ بدعتیں نہیں کہلاتی. یہ بات ہم نے کل اچھی طرح سے سمجھ لی تھی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ جو بری بدعتیں ہوتی ہیں، جو بدعت سیئہ ہوتی ہے، اس کی ہم نے پڑھا تھا اس کی دو ٹائپس ہو سکتی ہیں. ایک تو پروہیبٹڈ انوویشنز ہو سکتی ہیں جو کہ محرمہ ہوتی ہیں، جن کو منع کیا گیا ہے جن چیزوں سے، اور ہو سکتی ہے ڈس لائکڈ انوویشن. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ انہی کو ہم شرعاً بدعت سمجھتے ہیں، انہی دو ٹائپس کو، کیونکہ یہ کسی بھی ریلیجس سورس سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملتا ہے، اور ان کا نیچر کیا ہوتی ہے، مسلیڈنگ ہوتی ہے. یہی ہوتی ہے بدعت ضلالہ. انہی کے بارے میں فرمایا گیا تھا کل بدعت ضلالہ. وہ یہ وہی بدعتیں ہیں جو مسلیڈنگ ہوتی ہے، جو انسان کو گمراہ کر سکتی ہیں. اور ان کی ہم نے کیا پیکولیٹی پڑھی تھی کہ یا تو یہ قرآن کی اپوزٹ ہوں گی، یا تو سنت کی خلاف ورزی کریں گی، یا تو یہ اصل یا اجماع کی مخالفت کرتے ہوں گے. اور سب سے بڑی بات جو ہم نے پڑھا اس میں کہ یہ ان کی وجہ سے کوئی سنت وینش ہوتی ہے. جس علاقے میں یہ بدعتیں پائی جاتی ہیں وہاں سے سنتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے سنت وینش ہوتی ہے. تو یہ ہم نے پڑھا تھا، سنتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے. تو یہ جو ہے یہی گمراہی ہوتی ہے. اور دوسری بات جو ہم نے کل پڑھی تھی، جو ہم نے کل سیکھی تھی، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام ان اٹس ایسنس اصل میں یہ مباح ہوتی ہے.
یہ جائز ہوتی ہے unless prohibited by the revelation. جب تک قرآن کسی چیز کو حرام نہ کہے، جب تک کسی حدیث متواتر میں کسی سے منع نہ کیا جائے، تب تک جب تک وہ حرام ثابت نہ ہو جائے، تب تک ہر ایک چیز جائز ہے، تب تک ہر ایک چیز حلال ہے. ٹھیک ہے جی، ہر ایک چیز حلال ہے. اگزامپل میں نے کل باتیں کی تھی، جیسے کہ ہمارے یہاں ہم جو چائے پیتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چائے پینا ثابت نہیں، ہم لوگ پی لیتے ہیں. اب جب تک ہم اس کو حلال کہیں گے حرام کہیں گے، کھانے کی چیزیں ہم حرام تھوڑی کھائیں گے نا، ہم اس کو پی لیتے ہیں. کیوں پی لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس کے خلاف کوئی دلیل ملتی نہیں جو اس کو حرام پروو کرے. اس لیے ہر ایک چیز اپنی اصل میں مباح ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، پرمیسیبل ہوتی ہے. دوسری بات ہم نے جو کل سیکھی تھی کہ اگر کہیں کوئی امپیریٹی کلاز ہوگا قرآن میں، کوئی فعل امر ہوگا قرآن میں یا حدیث متواتر میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اگر وہ بار بار آتا ہو، اگر اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے، تو پھر وہ ابلیگیشن کو مینڈیٹ کرتے ہیں، وہاں سے حکم جو ہے اس حکم سے وجوب کا ثبوت میں ملتا ہے ہمیں، یعنی وہ عمل وہ واجب ہو جاتا ہے. یا پھر اگر وہ بار بار نہ آتا ہو تو کم سے کم یہ مباح درجے، یہ اباحت اسے ثابت ہوتی ہے، پرمسبلٹی سے ثابت ہوتی ہے. یہ بات ہم نے سیکھی. اور دوسری بات ہم نے کیا پڑھا تھا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو مولد سیلیبریشن ہے، اٹ فائنڈس اٹس روٹس ان دی لیگل ریلیجیس سورسز. جو شرعی جو مصادر ہے، شریعت کے مصادر میں اس کو سپورٹ ملتا ہے، اس سیلیبریشن کو سپورٹ ملتا ہے. اس لیے ہم اس کو انوویشن کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس عمل کو سپورٹ ملے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی، اس کو ہم انوویشن کہہ ہی نہیں سکتے. اگر آپ اس کو انوویشن کہنا چاہیں گے بینا، تو پھر بھی یہ آپ اس کو پرمیسیبل انوویشن کہہ سکتے ہیں، یا پھر یہ کبھی کبھار ریکمینڈڈ بھی بن سکتی ہے. یا جیسے میں نے کل اپنا ایک اوپینین دیا تھا کہ یہ میرے حساب سے آج کے زمانے میں اوبلیگیٹری انوویشن ہے، کیونکہ ابھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی گستاخیاں ہو رہی ہے، تو ہمیں ان گستاخیوں کا رد کرنا، ان کا جواب دینا، ہمیں عوام کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنی ان کے سامنے. تو سیرت کا بیان کرنا یہ آج کے زمانے میں اوبلیگیٹری ہو چکا ہے، اور مولد سیرت کا ایک پارٹ ہے، یہ سیرت سے الگ نہیں ہے، یہ سیرت کا ہی ایک پارٹ ہے. اس لیے بہرحال ہم آگے بڑھ لیتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کسی بھی چیز کو ہم کب کہیں گے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. کیونکہ آپ اکثر دیکھیں گے آپ سے کوشچن کیا جائے گا، بھائی ٹھیک ہے مولد منائیں گے، ہمیں بتاؤ صحابہ نے کب منایا، کیا صحابہ سے ثابت ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. یہ چیز سمجھ لینی ہے اچھی طرح سے کہ کسی چیز کا جائز یا ناجائز ہونا یہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ صحابہ نے کیا یا نہ کیا. کوئی چیز حلال ثابت کرنے کے لیے آپ کو آپ پہ یہ واجب نہیں کہ آپ اس کو صحابہ سے ہی ثابت کریں. یہ نیسسری نہیں ہے کہ صحابہ نے جس کام کو کیا ہو بس وہی چیز جائز ہوگی. میں نے کل ایگزامپلز آپ کو بہت ایک لسٹ دیا تھا، بہت زیادہ، آپ اپنا دماغ یوز کر لیں. ہم تو پھر پوری کائنات میں تو اتنی ساری اعمال ابھی رائج ہیں جو صحابہ نے نہیں کی تھی، تو کیا یہ سب کام ناجائز ہوں گے؟ اصل مسئلہ کیا ہے، اصل کس چیز کو ہم جائز کہیں گے؟ دیکھیے یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث آپ کے اسکرین پر موجود ہے، حدیث نمبر 1732. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال ما احل اللہ، حلال کیا چیز ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہو، فی کتابی، کہاں؟ قرآن مجید میں. والحرام ما حرم اللہ فی کتابی، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا اپنی کتاب میں. وما سکت عنہ، اور جس سے اللہ پاک نے خاموشی اختیار فرمائی، یعنی جس پہ کوئی حکم نازل نہیں کیا، فہو مما عفا عنہ، وہ چیز معاف ہے، وہ چیز معاف ہے. جس پہ کوئی حکم نازل نہ ہوا وہ معاف ہے. مطلب کیا ہوا جی معاف ہونے کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کرے یا نہ کرے وہ جائز ہے، آپ کی مرضی، یعنی اس میں اباحت ہے، یعنی چیز کی اصل میں اباحت ہے. ہر ایک چیز کی ایسنس میں پرمسبلٹی ہے. جب پرمسبلٹی ختم کب ہو جائے گی؟ جب اس کے خلاف کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی دلیل شرعی اس کو حرام ثابت کر لے گی. دلیل شرعی بھی مطلب جو نص قطعی، خیر میں ان ڈسکشن میں نہیں جاتا ہوں، یعنی ایک اسٹرانگ ایویڈنس ہمیں ملے قرآن سے، حدیث سے متواتر سے. خیر، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھوں گا کیا ٹماٹر کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب آپ کہیں گے جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا گیا کہ ٹماٹر کھاؤ؟ حدیث میں کہاں لکھا گیا کہ ٹماٹر کھاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ثابت ہے کہ انہوں نے ٹماٹر جو ہے وہ کھا لیا ہو؟ صحابہ سے کب ثابت ہے کہ صحابہ نے ٹماٹر تناول فرمایا ہو؟ کہیں ثابت نہیں. ہو سکتا ہے کھایا ہو سکتا نہ کھایا ہو، ہمارے یہاں تو ثابت نہیں ہے. جب ثابت ہی نہیں ہے پھر ہم اس کو کیسے جائز کہہ سکتے ہیں؟ اب بات یہ ہے جائز کیسے کہیں گے کہ اللہ نے کہا وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ، تم کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے. اب پاک چیز کون کون سی ہے؟ اب اللہ نے جو کچھ ابھی پیدا فرمایا نا وہ پاک ہے، فی الحال تو پاک ہے، ایکسپٹ جو کچھ اللہ نے پھر اس میں سے ایکسیپشنز باہر نکالی. ایکسیپشن کیا ہے کہ ان اللہ حرم علیکم الدم، اللہ نے تم پہ خون حرام کیا، خون پینا حرام ہے. اب جو چیز آپ کو دنیا میں ملے گی نا، وہاں سے خون نکل گیا،
واللحم الخنزیر، اب جو پوک ہے، سور کا گوشت، پگ کا گوشت، یہ کھانا منع ہے، یہ کھانا حرام ہے. اس طرح سے شراب حرام ہے. جن جن چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید میں یا حدیث متواتر میں آیا ہے ایز حرام چیزیں، تو وہ حرام ہو گئی. باقی جتنا جو کچھ بھی ہے وہ جائز ہے آپ کے لیے، وہ سب کچھ جائز ہے. تو ہر ایک چیز میں اباحت ہوتی ہے، ہر ایک چیز اصل میں جائز ہوتی ہے جب تک یہ ناجائز ثابت نہ ہو جائے. اس لیے ثبوت آپ کو جائز ہونے کے لیے نہیں ڈھونڈنا ہے، ثبوت آپ کو ناجائز ہونے کے لیے ڈھونڈنا ہے. اب یہ کام، یہ چیز، یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے، جائز ہونے کے لیے ہم ثبوت ہمیں درکار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی اصل میں، اس کی اسنس میں جواز ہے، اس کی اسنس میں اباحت ہے. اب آپ کو کراہت ثابت کرنی ہے، آپ کو ڈس لائکننگ ثابت کرنی ہے، آپ کو حرام ہونا ثابت کرنا ہے. اب حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، حلال ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز اپنے آپ میں حلال ہے، ہر چیز اپنے آپ میں جائز ہے، ایکسپٹ وہ جن کو اللہ نے حرام کیا ہو کتاب کے اندر، حرام کیا ہو قرآن کے اندر، یا تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو حرام کیا ہو حدیث متواترہ میں. اسی طرح کی ہم نے کل آیت پڑھ لی تھی، یہ ہے چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 101. اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھو، مت کرو سوال ان چیزوں کے بارے میں. ان کن چیزوں کے بارے میں؟ ان تبد لکم تسوکم، اگر وہ چیزیں تم پہ بیان کی جائے، تسوکم، تو تم میں وہ ڈسٹرب کریں گی، تمہارے لیے مشکل ہوگا. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور جب وحی نازل ہو رہی ہو، اگر تم اس ٹائم پوچھو گے نا، تُبْدَ لَكُمْ، تو وہ تم پہ واضح کر دی جائیں گی، یعنی پھر وہ حکم آ ہی جائے گا. اس لیے جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل نہ فرمائے، اس چیز کے بارے میں خاموشی کرو، وہ تمہارے لیے جائز ہے، تمہیں اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ، وہ معاف ہے، سوال ہی نہیں ہوگا اس کے بارے میں. پھیرن پہننا جائز ہے ناجائز ہے، کوئی سوال نہیں ہوگا. کیوں؟ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کا ثبوت ہے. اس کا حرام ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہے، اس کا حرام ہونا حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے یہ جائز ہے. بس سر، اب پھر یہاں پہ پھر ایک جینز جو کوئی اسکن ٹائٹ کوئی پینٹ ہوگا، کوئی بہت زیادہ، یا پھر کوئی ٹرانسپیرنٹ کوئی کپڑا ہوگا، وہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ ثابت ہے حدیث سے کہ وہ پہننا ناجائز ہے اور منع کیا گیا ویسا کپڑا پہننے سے. اب پھیرن اس کپڑے میں نہیں آتا، اس لیے پھیرن کا پہننا جائز ہوگا، کیونکہ پھیرن میں اباحت ہے، پھیرن میں جواز ہے. تو اتنی سی بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ کسی بھی چیز کے لیے جو لیگل پرمیشن ہوگی نا، اس کا پرنسپل کیا ہے؟ اس کا پرنسپل یہی ہے کہ وہ اپنے آپ میں جائز ہوتی ہے. یہاں جب تک کہ اس کو حرام ثابت نہ کیا جائے تب تک وہ چیز جائز ہے. فار ایگزامپل، میں آپ کو ایک اچھی اگزامپل مجھے ابھی الحمدللہ یاد آئی. جب تک شراب حرام نہ ہوئی تھی، تو پتہ ہے لوگ شراب پیتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ میں بھی کچھ لوگ پیتے تھے. اور قرآن میں کیا حکم آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو نا، تو نماز کے لیے مت آ جاؤ، نماز سے قریب بھی مت جاؤ اس ٹائم. یعنی نشے کی حالت میں نماز سے منع کیا گیا، نشے سے منع نہیں کیا گیا. قرآن میں بھی یہ ورس موجود ہے. تو ابھی شراب کی حرمت نازل ہی نہیں ہوئی تھی، شراب حلال تھی، تب تک لوگ پی رہے تھے. پھر جب شراب کو حرام کیا گیا، تب لوگوں نے پھینک دیا اس چیز کو. جب تک اس کو وہ حرام نہ ہوئی تب تک لوگ پی رہے تھے، تب تک اس میں حلت تھی، تب تک اس میں اباحت تھی. اور جب اباحت ختم ہوئی، جب حلت ختم ہوئی، جب حرمت نازل ہو گئی، جب حرمت ثابت ہو گئی، اب وہ چیز اب کھانے پینے والی چیزوں سے ایکسکلیوڈ کر دی جائے گی. تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. تو اس لیے اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایوری تھنگ از پرمیسیبل انلیس فاربڈن بائی دی ریویلیشن. یہ چیز ہم نے سمجھ لی. تب ہم آگے بڑھ لیتے. اب دیکھیے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مولد سیلیبریشن ہے، اس کو کس نے منایا؟ کیا مولد کو صحابہ نے منایا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منایا؟ تو میں ابھی تک جو پرنسپل کو سمجھا رہا تھا، اگر صحابہ سے ثابت نہ بھی ہو جائے، تب بھی یہ بیس نہیں بنائی جا سکتی کہ صحابہ نے نہیں منایا، ہم کیوں منائیں گے. تب بھی یہ بیس ثابت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جو میں نے کل سمجھایا بدعہ کا کانسیپٹ، اس حساب سے تو فی الحال اگر صحابہ سے ثبوت نہ ملے، سپوز اگر صحابہ سے ثبوت نہ ملے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثبوت ہمیں نہ ملے، پھر بھی ہم اس چیز کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ پھر بھی یہ ایک مباح عمل ہوگا، پھر بھی ایک مستحب عمل ہوگا، کیونکہ ہم نے بدعہ کی ٹائپس پڑھی، ان میں سے اس کو شمار کیا جا سکتا ہے. لیکن الحمدللہ اس کا ثبوت صحابہ سے بھی ملے گا، اس کا ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے. یہ ہے حدیث مبارک صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 1162. روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا. منڈے کا روزہ رکھتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے سوال کیا گیا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ فقال فیہ ولدت، کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں.
وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن مجھ پہ وحی نازل ہوئی پہلی مرتبہ، تو فیہ ولدت، میں اس دن پیدا ہوا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی یادگار میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اپنی ولادت کی یادگار میں منڈے کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا برتھ ڈے ہر ویک میں سیلیبریٹ کرتے تھے، ہر ہفتے میں مناتے تھے۔ اور آپ کہیں گے بھائی صحابہ نے کہا منایا، بس حضور تو منا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا منانے کا طریقہ یہ ہے، آپ بھی روزہ رکھیں، کوئی دقت نہیں، آپ بھی ویسے منا لیں۔ منانے کا ثبوت مل رہا ہمیں، منانے کی اصل ہمیں مل رہی نا، منانے کا جو سپورٹ ہمیں نا، وہ سپورٹ مل رہا ہے منانے کے لیے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکولرلی اس چیز کے لیے اس دن ایک خاص عبادت کی۔ اور میں نے کل بھی کہا تھا، جو میلاد جو ہم مناتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم پہ نعمت عظمیٰ اس دن مبعوث فرمائی ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف سب سے بڑی رحمت کو بھیجا، اور اس رحمت کے شکرانے میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ کیسے شکر ادا کریں گے؟ نمازوں کی کثرت کریں گے، نفل و نوافل پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، ہم ذکر و اذکار کریں گے، روزہ رکھیں گے، غریبوں کو کھلائیں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، لوگوں کو پانی پلائیں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، سیرت بیان کریں گے، نعت پڑھیں گے۔ اس میں حرج کہاں سے ہوا؟ کیونکہ اس چیز کی اصل خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ یہاں سے سوال کر رہے ہیں، ناہید صاحب سوال کر رہے ہیں، اور تھرسڈے اور وائٹ ڈیز کو بھی روزہ رکھنا مینشن کیا گیا، بالکل مینشن کیا گیا، وہ مستحب عمل ہے۔ اب اس دن روزہ رکھنا ثابت ہے، ان دنوں بھی ریزن اور ہے۔ یہاں پہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منڈے کا روزہ رکھا، کیوں رکھا؟ آپ بتا دیں کیوں رکھا؟ کیونکہ اس دن ان کی ولادت ہوئی تھی، ولادت کی وجہ سے روزہ رکھا۔ مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنی ولادت کے دن کو ایک خاص سگنیفیکینس دے رہے ہیں۔ اب آپ بول رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں تھرسڈے اور وائٹ ڈیز کو بھی سیلیبریٹ کرنا ہے۔ بھائی سیلیبریٹ آپ سمجھے، سیلیبریٹ کا مطلب ہوتا ہے خوشی منانا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعت نفل بھی پڑھتے تھے، بھائی ایک نفل عمل ہے نا۔ جو تھرسڈے اور وائٹ ڈیز کو روزہ رکھتے تھے وہ نفل عمل کرتے تھے، آپ نفل عمل کر لیں، آپ پورا ہفتہ بھی رکھیں، کیا حرج ہے اس میں؟ پورا ہفتہ رکھنے میں حرج ہے؟ خیر آپ کسی دن بھی روزہ رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو منڈے کو انہوں نے پرٹیکولرلی رکھا، اس کی سگنیفیکینس ہے نا، وہ منڈے کو سگنیفائی کر رہے ہیں نا۔ کیوں کر رہے ہیں سگنیفائی؟ خود ریزن بتا رہے، فیہ ولدت، کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا، پیدا ہونے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے ہیں اس دن، یعنی پیدا ہونا ریزن بنا رہے۔ تو بس یہی چیز ہے نا، اصل ہمیں مل رہی اس حدیث سے کہ ہم بھی اس دن اچھے اچھے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابھی جو چیز میں عرض کر رہا ہوں، جو چیز میں نے بتا دی نا، ابھی یہ میں اپنے ذہن سے نہیں بتا رہا ہوں، آگے اب آئے گا کہ اسے محدثین نے یہی چیز سمجھی ہے۔ خیر یہ تو ہو گئی ایک حدیث، آئیے دوسری حدیث۔ اب صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا؟ یہاں جو میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں نا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ روایت کرتے حضرت معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کاتب وحی ہے، یہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جماعت سے گزرے، یعنی وہ صحابہ کی جماعت تھی، صحابہ ایک ساتھ بیٹھے تھے، بہت سارے لوگ ایک حلقے میں بیٹھے تھے، ایک جماعت، ایک گیدرنگ تھی صحابہ کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، فقال ما اجلسکم، حضور نے فرمایا تمہیں کس چیز نے بٹھایا یہاں، کس چیز سے تمہیں یہاں ایک ساتھ بٹھایا، کیوں بیٹھے ہو ایک ساتھ؟ قالوا، انہوں نے کیا کہا، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ، ہم یہاں بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ کیوں؟ کس چیز کے لیے شکر ادا کرے؟ علی ما ہدانا لدینہ، اس بات پہ کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی طرف ہدایت دی، ہمیں اپنا دین دکھایا، ہم پہ اپنے کرم کیا کہ اس کے دین پہ ہم چلے۔ ومن علینا بک، اور ہم پہ احسان کیا آپ کی پیدائش سے، اور ہم پہ احسان کیا کہ آپ کو ہماری طرف بھیجا، اس لیے ہم یا رسول اللہ، اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ صحابہ تو یہی تو بات کر رہے ہیں نا، آپ ملے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم آپ کے آنے کی خوشی میں یہاں ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں، اور ایک ساتھ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، حضور کو فرمانا چاہیے تھا کہ نہیں، جب میں نے نہیں کیا ایسا تم کیوں کر رہے ہو؟ گناہ ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ قال اللہم اجلسکم، کیا تمہیں اللہ کی قسم کھاؤ، کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ الا ذالک، کیا تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ اور انہوں نے کہا واللہ ما اجلسنا الا ذالک، اللہ کی قسم ہمیں اس چیز کے سوا کسی اور کام نے نہیں بٹھایا۔
ہم صرف اور صرف اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اسے دعا کریں اس وجہ سے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی طرف ہدایت دی، اور ہم پہ احسان کیا آپ کے وجود مبارک سے، ہم پہ احسان کیا کہ آپ کو مبعوث فرمائے، اس وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ قال، پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اما انی لم استحلفکم تہمتن، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوایا کہ میں تم پہ تہمت لگاؤں، کہ مجھے تم پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، کہ تم نے جو ایک بار بولا اب میں بھروسہ نہ کروں۔ پھر کیا؟ وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ علیہ السلام، بلکہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آ گئے، فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے فرمایا، انہوں نے مجھ سے کہا، ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پہ ملائکہ میں ناز کر رہے ہیں، کہ دیکھو دیکھو میرے بندے، دیکھو میرے بندے کیا کرے، اللہ تعالیٰ وہاں وہ پوز کر رہا ہے، اللہ پاک ناز کر رہا ہے تم پہ، ابھی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو رہا ہے ابھی تم لوگوں سے، اور ملائکہ میں ناز کر رہا ہے، اور ملائکہ سے فرما کہ دیکھو میرے بندے میرا حمد کر رہے ہیں، میرے بندے مجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، کس بات پہ؟ کہ میں نے ان کو مسلمان بنایا اور میں نے ان میں ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جی، صحابہ ایک ساتھ جمع بھی ہو گئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سیلیبریٹ کرنے کے لیے، دعا کیا اور جمع ہو گئے ایک ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو ان کو منع نہ فرمایا، بلکہ ان سے قسم اٹھوایا کہ یہی اسی لیے بیٹھے ہو۔ قسم کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ جب مان لیجیے میں آپ سے کہوں، کیا اگر آپ لوگ مجھے کچھ اچھی بات کہیں گے جو مجھے خوش کرے گی، میں کہوں گا سچ میں، سچ میں، ریپوٹیشن کیوں کروں گا، سچ میں، وجہ کیا ہے؟ آپ پھر سے بولیں گے کیا مجھے بھروسہ نہیں ہوتا؟ بھروسہ تو ہوتا ہے، لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے، اور اس کو اتھینٹیفائی کرنے کے لیے سچ میں، سیریسلی، اللہ کی قسم، اس طرح سے۔ تو حضور بھی فرما رہے اللہ کی قسم کیا اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ آ گئے نا ہماری طرف، اس لیے ہم بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ناز کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے تم پہ کہ تم بیٹھے ہو اس بات پہ۔ تو اللہ تعالیٰ میلاد سیلیبریٹ کرنے والوں پہ فخر کرتا ہے، اور آپ کہتے ہو کہاں لکھا ہے؟ لکھا کہاں ہے؟ نسائی شریف میں حدیث نمبر 5441 یہاں پہ لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہوگا، جب آج بھی اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ لوگ میرا حمد کر رہے اس لیے کیونکہ میں نے ان کی طرف اپنی سب سے بڑی رحمت بھیجی، اس رحمت کے شکرانے میں لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ آج نہیں فخر کر رہا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آج نہیں فرشتوں کو کہہ رہا ہوگا دیکھو یہ تو وہ لوگ ہیں جو 1450 سال بعد آئے، جنہوں نے پیارے آقا کو دیکھا بھی نہیں تھا، بس سنا تھا کہ ایک چاند سے زیادہ چمکنے والا چہرہ تھا، بس سنا ہوگا کہ چبی قدر سے زیادہ سیاہ ایک زلفوں والا تھا، گنگرے والے بال جس کے ہوں گے، جس کی آنکھیں جھیل جیسی ہوں گی، جس کے ابرو تیر کمان جیسے ہوں گے، جس کی نظریں تیر جیسی ہوں گی، جس کے ہاتھ اتنے زیادہ بابرکت ہوں گے کہ پانی میں اگر مبارک انگلی ڈبو دے تو 1500 لوگ اس پانی کے ایک پیالے سے اس کو پی لے، جس کے قدم اس طرح کے ہوں گے کہ جس پتھر پہ قدم مبارک پڑے وہ پتھر نرم ہو جائے، یہاں تک کہ اس میں قدم مبارک کے نشان پڑ جائے، جس کی انگلی ایسی تھی کہ انگلی اٹھائی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہاتھ سے اشارہ کیا سورج واپس پلٹا۔ ان لوگوں نے تو بس سنا تھا، اب اس نعمت کے شکرانے میں یہ لوگ بیٹھے ہیں کہ اللہ ابھی ایسے فخر نہیں کر رہا ہوگا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے؟ لکھا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہماری عقل، ہماری نظر اور ہمارا دل ویسا ہونا چاہیے کہ ہم یہ چیز سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، ہم آگے بڑھیں گے کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ میلاد کہاں لکھا ہے، صحابہ نے منایا۔ آئیے یہ حدیث مبارک ہم پڑھیں گے، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، کتاب النکاح، اور حدیث نمبر ہے 4813۔ روایت کرتے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک لمبی روایت ہے۔ امام بخاری کیا فرمائے؟ عن عروہ فی روایت طویلۃ، عروہ ایک لمبی روایت میں نقل کرتے کیا؟ قال وصویبۃ مولاۃ لابی لہب، ابی لہب، ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، اس کی ایک نوکرانی تھی سویبہ، سویبہ ایک لونڈی تھی ابو لہب کی۔ اچھا کچھ روایت میں نا کچھ ان میں لکھا ہے صوبیہ، بہرحال صوبیہ ہو یا سویبہ ہو، بہرحال ایک لونڈی تھی۔ کان ابو لہب اعتقها فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ابو لہب جو ہے، ابو لہب نے اس کو آزاد کیا، آزاد کس بات پہ کیا؟ اور اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بھی ہے۔ فلما، اچھا یہ پوری جو ہے نا، پورا جو واقعہ ہے میں آپ کو سناؤں، یہ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت عبداللہ علی ابنہ وعلیہ السلام جب اس دنیا سے پہلے تشریف لے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اہل دنیا سے تشریف لے گئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا تو یہ قریش والے لوگ پریشان تھے
کہ حضرت عبداللہ کی نسل میں سے کون آئے گا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ بیٹی کا پیدا ہونا منحوس سمجھتے تھے۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ اب سویبہ آتی ہے ابو لہب کے پاس کہ آپ کے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، یہ بات اس نے کہی تو ابو لہب وہ خوش ہو گیا اور ہاتھ اٹھا کے انگلی اٹھا کے اشارہ کیا جا تو آزاد ہے، بس اس بات پہ کہ تو نے مجھے اتنی خوشخبری دی تو آزاد ہے، اور کہا اس کو دودھ پلا، تو وہ دودھ پلا کے آ گئی اور آزاد ہو گئی۔ اب دیکھیں امام بخاری کیا کہتے ہیں، فلما مات ابو لہب، اب جب ابو لہب مر جاتا ہے، جب ابو لہب مر گیا، اُرِيَهُ بعض اہلہ بشر حیبہ، تو اس کے کچھ رشتہ داروں نے اس کو خواب میں بہت ہی بری حالت میں دیکھا، بہت عذاب میں دیکھا۔ قال لہو، تو خواب دیکھنے والے نے کہا ماذا لقیتا، ابو لہب تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم نے کیا پایا، تمہیں کیا ملا، اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا کیا تمہارے ساتھ۔ قال ابو لہب، ابو لہب نے کیا کہا، لم الق بعدکم، کہ مجھے کوئی ریلیف نہیں ملتا، مجھے کوئی راحت نہیں ملتی ہے آپ کو چھوڑنے کے بعد، جب سے میں مر گیا مجھے کوئی یہاں کوئی راحت ہی نہیں مل رہی، میں بہت عذاب میں ہے، غیر لیکن انی سقیت فی ہذہ بعطاقتی سویبہ، لیکن مجھے اس انگلی سے مجھے ایک ڈرک ملتی ہے، مجھے ایک جوس ملتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ میں نے اسے اشارہ کیا تھا، میں نے جس دن اشارہ کیا تھا سویبہ کو آزاد کرنے کے لیے، اس اشارے کی وجہ سے، اس خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا، اس کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے ایک خاص ڈرک ملتی ہے، مجھے اس سے بہت راحت ملتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا۔ ابو لہب کا ایسا کہ قرآن نے پورا ایک سورہ اس کے رد میں نازل کیا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے، وتب، اور وہ برباد ہو گیا۔ ایک اللہ نے تو اس کی وعید قرآن میں فرمائی، اس کے باوجود بھی اس جیسا بدترین کافر، اس جیسا برا کافر، کائنات کا سب سے برا کافر، اس کو میلاد شریف کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنے پر یہ راحت ملتی ہے جہنم میں بھی، آج بھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، میرے گھر کی حدیث نہیں ہے۔ اب دیکھیں امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ جو فتح الباری ہے نا امام اسقلانی کی بخاری شریف کی شرح، اس میں لکھتے ہیں وذکر سہیلی، امام سہیلی نے ذکر کیا ہے، یہ کون تھے خواب دیکھنے والے، ان العباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو لہب کے بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ وہ تھے۔ قال، انہوں نے کیا فرمایا، لما مات ابو لہب، حضرت عباس فرماتے جب ابو لہب مر گیا، رأیتہ فی منامی، میں نے اس کو اپنے خواب میں دیکھا، دیکھنے والے کون ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس ابو لہب کو اپنے خواب میں دیکھا، بعد حول فی شر حال، کہ وہ اس حال میں، وہ بہت برے حال میں تھا، فقال، اس نے کہا ما لقیت بعدکم راحتا، مجھے آپ لوگوں کو چھوڑنے کے بعد کوئی راحت نہیں ملی، مجھے کوئی راحت نہیں ملتی، الا ان العذاب یخفف عنی، لیکن یخفف عنی کل یوم اثنین، لیکن ہر سوموار کو، ہر منڈے کو میرا عذاب کم کیا جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے، ابو لہب، کیوں؟ قال وذالک، یہ اس لیے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین، کیونکہ اس دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، بیکاز اٹ واز برتھ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے میرا عذاب کم ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پاک آج بھی ابو لہب کے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے، کمی فرماتا ہے، اتنا بڑا دشمن، کیوں؟ کیونکہ منڈے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ وَكَانَتْ سُوَيْبَةُ، بشرت، اور سویبہ نے مجھے خوشخبری دی تھی، بشرت ابا لہب، اور سویبہ نے ابو لہب کو خوشخبری دی تھی بمولدہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، فَأَعْتَقَهَا، پھر اس نے اس کو آزاد کیا تھا۔ تو امام اسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب منڈے کو اس کو عذاب میں تخفیف ملتی ہے، اور حدیث میں کیا ہے کہ اس کو اسی انگلی سے نا ایک جوس نکلتا ہے، ایک ڈراپ وہ پی لیتا ہے، اس کو عذاب میں تخفیف کمی ہوتی ہے۔ ریزن کیا ہے، کیونکہ اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے تھا، اور اس نے اس برتھ ڈے کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ جب ابو لہب کو اتنا یہ اس رحمت سے، جب ابو لہب کو یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، تو جب ایک مومن بندہ، جب ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق، سچا دیوانہ، ایک نماز پڑھنے والا، درود پڑھنے والا اس دن خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی کیا رحمتوں کی برسات اس پہ ہوتی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بس یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اب اللہ کرے کہ میرے امام فرماتے ہیں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اللہ جب عقل چھین لیتا ہے نا، جب دل سے عقل چھین جاتی ہے نا، پھر انسان کو اپنے محبوب میں بس کمیاں ہی کمیاں دکھتی ہیں، نقص ہی نقص دکھتے ہیں۔ بھائی عاشق ان چیزوں پہ بحث نہیں کرتے ہیں،
عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود دلیر ہوتا ہے. بہرحال جہاں تو میں یہاں پہ یہ ایموشنل اس کو نہیں بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ روایت سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کے روٹس کہاں ہے، کہاں اس کے روٹس ہے. اگر میلاد منانا بدعت ہے، شرک ہے، کفر ہے، امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہوگا کہ انہوں نے اس روایت کو نقل کیا اور اس پہ پھر اپنا کلام بھی کیا، اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. امام بخاری اس حدیث کو بخاری شریف میں درج کر رہے ہیں، امام بخاری مطلب اس کو ایکسیپٹ کر رہے اس حدیث کو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا امام بخاری نعوذ باللہ وہ بدعتی ہے؟ نعوذ باللہ. چلیے جی، ابھی بھی ناہید کہہ رہے اس کے بعد پھر صحابہ نے اس کو کیوں نہیں سیلیبریٹ کیا. بھائی اس سے پہلے آپ نے حدیث نہیں سنی، اس سے پہلے آپ نے حدیث نہیں سنی، وہ صحابہ کیا کر رہے تھے، ایک ساتھ جمع ہوئے تھے، آپ نے نہیں سنا. چلے جی آگے بڑھ لیتے ہیں. اس حدیث کے بارے میں امام جرزی حافظ شمس الدین محمد بن عبداللہ جزری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 660 ہجری میں ہوئی، کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا كَانَ أَبُو لَهَبٍ الْكَافِرُ، کہتے کہ جب ابو لہب کافر تھا، الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ، کہ جس کے رد میں، جس کی مذمت میں قرآن نے ایک سورہ نازل کیا، جُوزِيَ فِي النَّارِ بِفَرِحِهِ، اب اس کو بھی مطلب وہ انجوائے کرتا ہے کہ نار میں، آگ میں، اس خوشی کی وجہ سے، بفرحی لیلۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جو خوشی اس نے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں منائی تھی، اس وجہ سے اس کو عذاب میں کمی ہوتی ہے. وہ اتنا بڑا کافر کہ قرآن نے اس کے بارے میں سورہ بھی نازل کیا. اب کہتے فما حال المسلم، اب اس مسلمان کا حال کیا ہوگا، الموحد، جو موحد بھی ہوگا، جو توحید پرست بھی ہوگا، من امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو ہوگا، یسر بمولدہ، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود پر خوش ہوگا، جو ان کے برتھ ڈے پہ خوش ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا. یہ کون کہتے ہیں؟ امام جزری کہتے ہیں. آج سے پہلے کتنے سال گزرے، دیکھیں فرماتے یسر بمولدی، جو ان کی مولود پہ خوش ہوگا، وبدل ما تصل الی قدرته فی محبته صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اپنی کیپیسٹی کے اکارڈنگ، اپنی استطاعت کے اکارڈنگ کچھ بھی کرتا ہے اس دن، جو اس کی کیپیسٹی ہے، وہ کھانا کھلائے لوگوں کو، وہ پانی پلائے لوگوں کو، وہ نماز پڑھے، وہ صحت مند نماز پڑھ سکتا ہے، وہ رات کو جاگ سکتا ہے، وہ جو بھی اس کا کام کرنا ہے، اس کی کیپیسٹی، جو اس کیپیسٹی کے اکارڈنگ جو کرتا ہے، اس کا کیا حال ہوگا. کہتی ہے اس کا کیا حال ہوگا پھر جب ابو لہب کو یہ سب مل سکتا ہے، ایک مومن کو کیا نہیں مل سکتا. اب کہتے ہیں لا عمری انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضل جنات النعیم، کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے جزا تو بس یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنات کے بڑے بڑے اعلیٰ اعلیٰ باغات میں داخل کرے اپنے فضل سے. یہ کون کہہ رہے؟ امام جزری کہتے کہ میلاد منانے والا بندہ میلاد کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہو بھائی یہ بدعت ہے. امام جزری پہ فتویٰ لگائے. اور یہ چیز کہاں لکھی ہے؟ امام سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے پھر حاوی الفتاوی میں، اور انہوں نے اس کو نقل کیا حسن المقصد فی عمل المولد میں بھی، اور امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں اس کو نقل کیا، امام زرقانی نے اس کی شرح میں نقل کیا. اسی طرح سے بہت ساری کتابوں میں یہ چیز لکھی گئی ہے. تو ان تمام محدثین نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے. اب آپ نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو بھائی آپ کی حیثیت ان محدثین کے کمپیرزن میں ذرہ بھی نہیں ہے، ذرہ بھی نہیں ہے. اب اتنے بڑے محدثین اس چیز کو مان رہے ہیں، اب آپ نہیں مانیں گے تو آپ کے نہ ماننے سے میلاد کو بدعت نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میلاد منانے والا جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا، اور ہم کہیں کہ بھائی نہیں یہ تو بدعت ہے. بھائی بدعتی جنت میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے جی، چلے جی اب دیکھیں اس حدیث کے بارے میں. یہاں دیکھیں اس حدیث کے بارے میں امام شمس الدین محمد بن ناصر الدین الدمشقی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں. 777 میں ان کی برتھ ہوئی، 842 میں یہ واپس چلے گئے. فرماتے ہیں قد صح ان ابا لہب یخفف عنہ عذاب النار فی مثل یوم اثنین. فرماتے کہ یہ تو اتھینٹکلی اسٹیبلش چیز ہے، یہ تو صحیح روایات سے اسٹیبلش چیز ہے. کیا کہ ابو لہب کے عذاب میں منڈے کے دن اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے، تخفیف ہوتی ہے. کیوں؟ لِإِعْتَاقِهِ سُوَيْبَةَ، کیونکہ اس نے جو سویبہ کو آزاد کیا تھا، کس حال میں؟ سروراً، خوش ہو کر آزاد کیا تھا. کیوں؟ بمیلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے میلاد میں خوشی مناتے مناتے سویبہ کو آزاد کیا، اور اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے. اب دیکھیں فرماتے اذا كان هذا كافر جاء ذمه. اب دیکھو، اب جب یہ ویسا کافر ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ نے مذمت بھی کی ہو قرآن میں، وَتَبَّتْ يَدَاهُ فِي الْجَحِيمِ مُخَلَّدًا، اور جب اس کے ہاتھ برباد ہو رہے ہو جہنم میں، جہنم میں، اور بھڑکتی آگ میں اس کے ہاتھ بھی وہ راکھ ہو چکے ہوں، اس کے باوجود بھی اس کو اس خوشی میں
کیا ملتا ہے؟ عذاب میں کمی ہوتی ہے. عطا انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ للسرور باحمدا، کہ کہتے ہیں کہ جب بھی منڈے آتی ہے، جب بھی منڈے آتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے. اب فرماتے فما ظن بالعبد الذی طول عمرہ، اب اس بندے کے بارے میں کیا بات ہوگی، کیا کہا جا سکتا ہے جو اپنی پوری زندگی بے احمد مسرورا ومات موحدا، جو پوری زندگی میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں، ان کے مولود کی خوشی میں خوش ہوتا رہا اور وہ توحید پہ مر گیا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ امام شمس الدین محمد بن ناصر الدین الدمشقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اس کو نقل کے امام سیوطی نے اپنی الحادی الفتاوی میں، اور انہوں نے حسن المقصد فی عمل المولد میں بھی اس کو ذکر فرمایا ہے. امام نبہانی نے بھی اس کو ذکر فرمایا اپنی کتاب میں. تو بہرحال یہاں سے ہمیں ثابت کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی وہ جمع ہوئے تھے ایک جگہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا. کس بات پہ؟ اس بات پہ انہیں شکر کیا تھا ادا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مبعوث ہو گئے. ایک بات. اس کے بعد حضور نے ان کو منع بھی نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ ناز فرماتا ہے. اب ابو لہب کو عذاب میں کمی بھی ہوتی ہے مولود شریف کی خوشی میں، مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ابو لہب کو عذاب میں کمی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا. اس لونڈی نے کہا تھا وہاں بیٹا پیدا ہوا، کہا جا تو آزاد ہے. اب اس بات پہ اس نے اس کو آزاد کیا، یہ خوش ہو کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کافر، اس بدترین انسان کو بھی یہ رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے ہر سوموار کو، ہر منڈے کو، آج بھی، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت تک یہ نازل ہوتی رہے گی. آپ مجھے بتا دیں، جو ایک بندہ مومن، جو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام، سچا عاشق، جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور واقعی وہ کہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، جو واقعی کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. تو اس دن واقعی کہے اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر کہ آپ نے مبعوث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں، اور یا اللہ تیرا شکر کہ مجھے ان کی امت میں پیدا فرمایا، یا اللہ تیرا شکر کہ آپ نے مجھے ان کا امتی بنایا. اور واقعی خوش ہو کر کسی ایک انسان کو پانی کا ایک پیالہ پلا رہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ کیا رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمتوں میں، اپنے فضل سے اپنی رحمتوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں داخل کرے جو میلاد کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. آمین یا رب العالمین. بہرحال چلے جی، اب یہاں پہ اور ایک حدیث ہے. اب بات یہ ہے جی، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا کہ اس دن ہم خوشی منائیں گے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تشریف لائے تھے. واقعی بہت بڑی خوشی کی بات ہے، ہمیں خوشی منانی چاہیے. لیکن یہ بھی تو ہمیں پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن اس دنیا سے واپس چلے بھی گئے تھے. اب ہم خوشی منائیں یا غم؟ دنیا تو یتیم ہو چکی تھی، ساری امت تو اس دن یتیم ہو گئی. اب ہم اس دن خوشی منائیں یا پھر غم منائیں؟ بہرحال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت اور یوم وفات یہ کوئنسائڈ کرتا ہے، اس پہ علماء کا اختلاف ہے. خیر مان لیا ایک ہی دن ہے، ایکسپٹڈ، ایک ہی دن 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، وفات بھی ہوئی، ایکسپٹڈ. اب ہم اس دن سیلیبریٹ کریں یا اس دن ہم ماتم کریں؟ چلے ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ حدیث مبارک ہے، حدیث پاک ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 3727. روایت کرتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، ہجرت جب ہوئی، وجد الیہود، انہوں نے یہودیوں کو دیکھا، یہودیوں کو، یصومون عاشوراء، کہ وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کو وہ روزہ رکھتے تھے. فسئلوا عن ذلك، تو ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا هذا اليوم الذي اغفر الله فيه موسى وبني اسرائيل على فرعون، کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کو وکٹری عطا فرمائی تھی، اور بنی اسرائیل کو وکٹری عطا فرمائی تھی فرعون پہ. اس دن موسیٰ علیہ السلام اور وہ دریا کو پار کر گئے تھے، فرعون غرق ہوا تھا، وہ یوم عاشورہ تھا، وہ 10 محرم کا ہی دن تھا. وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، ہم یہاں اس دن کی تعظیم میں اس کا روزہ رکھتے ہیں، موسیٰ کی یادگار میں روزہ رکھتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم، ارے ہمارا رشتہ تو موسیٰ کے ساتھ تم سے زیادہ گہرا ہے، تم سے زیادہ قریب ہے. ثم امر بصومی،
پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزہ کا حکم فرمایا، صحابہ کو فرمایا اب تم بھی اس کا روزہ رکھو۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا اس کا حکم فرمایا، کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فتح ملی تھی، فرعون پہ فتح ملی تھی۔ اس بات پہ حضور نے فرمایا ہم روزہ رکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتائیں کیا موسیٰ علیہ السلام اس دن بظاہر حیات تھے؟ حیات تھے، تقریباً تو 1500 سال پہلے چلے گئے تھے، اب پھر بھی اس دن غم تھا یا خوشی تھی؟ بھائی اصل میں ایک اصول ایک ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں اصول بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی دن میں نا خوشی بھی ہو اور غم بھی ہو تو ہم غم کو بار بار دہرائیں گے نہیں، لیکن خوشی کا تذکرہ ضرور کرتے رہیں گے، یہ ایک اصول ہے فقہا کے نزدیک۔ تو اگر کسی دن خوشی بھی ہو غم بھی ہو، غم کی ایک مدت ہوتی ہے، ابھی میں وہ مدت بیان کروں گا کب تک انسان کب تک ماتم کر سکتا ہے، اس کے بعد جائز ہی نہیں ہے، لیکن اگر سیلیبریشن اگر خوشی ہو تو خوشی کو دہرایا جائے گا۔ تو یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کو یہ پرٹیکولرائز بھی کر رہے ہیں، اس کو فکس بھی کر رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون سے فتح حاصل ہوئی تھی اور ان کی خوشی میں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور اس دن موسیٰ علیہ السلام بظاہر حیات بھی نہیں تھے، نہیں بنی اسرائیل میں سے وہ مومنین اس دن حیات تھے۔ اور یہ کون بنی اسرائیل والے کون تھے؟ جو بار بار اپنے رسول اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دغا باز ہوتے تھے، بار بار ان کے ساتھ بے وفائی کرتے تھے۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کس حد سے گزرنے والے لوگ تھے، پھر بھی ان کو جو نجات ملی تھی ان کی نجات کی خوشی میں یہ لوگ روزہ رکھتے تھے، اور حضور نے فرمایا ہم زیادہ قربت رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اس لیے ہم روزہ رکھیں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پہ جو اس دن جو اللہ کا کرم ہوا تھا، جو فضل عطا ہوا تھا، اس فضل کی یادگار میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ رکھنے کا حکم فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کو، اور جب موسیٰ علیہ السلام اس دن جب حکم فرمایا اس دن موجود نہیں تھے، بظاہر حیات نہیں تھے، پھر بھی حضور اس دن کی خوشی میں حکم کر رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے، یعنی اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھیں گے، اس کی تعظیم میں ہم روزہ رکھیں گے۔ تو مجھے بتائے کہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں بظاہر موجود نہیں ہے، لیکن جس دن پیدا ہوئے ہم اس دن کیوں نہ روزہ رکھیں، ہم اس دن کیوں نہ خوشی منائیں، کیوں نہ ہم خوشی منائیں گے؟ ہم تو مؤمنین ہیں، یہ تو وہ امت ہے جو خیر امت ہے، جو بہترین امت ہے۔ جب ان لوگوں کو جو فتح ملی تھی، جو لوگ بار بار اپنے پیغمبر کو دھوکہ دینے والے لوگ تھے اپنے گمان کے مطابق، جب ان لوگوں کو فتح حاصل ہوئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ لیکن جب خیر امت میں سب سے رحمت والی چیز جب نازل ہو رہی ہو، اللہ کا سب سے بڑا فضل ہو چکا ہو، تو مجھے بتائیں کہ اس دن روزہ کیوں نہ رکھا جائے، اس دن خوشی کیوں نہ منائی جائے؟ چلے آگے بڑھ لیتے ہیں، یہ ایک اور حدیث ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں آپ کو جس ڈائریکشن میں لے جانا چاہتا ہوں، اب آپ انشاءاللہ تعالیٰ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم اس دن خوشی منائیں یا غم منائیں گے۔ دیکھیں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یوم الجمعۃ سید الایام، کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى، اور اس کی عظمت تو اللہ کے نزدیک بہت اونچی ہے۔ کتنی عظمت؟ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى، کہ یہ اللہ کے نزدیک عید قربانی سے بھی عظمت رکھتے، اسے زیادہ اعظم ہے، اس سے زیادہ بڑا دن، اس سے زیادہ افضل دن ہے۔ وہ یوم الفطر، عید فطر سے زیادہ عظمت والا دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن۔ یہ حدیث ہے حضور کی، بخاری کی حدیث ہے 3727۔ کیوں؟ فی خمس خلال، کیونکہ اس کی 5 پیکولرٹیز ہے۔ کیا؟ خلق اللہ فی آدم، کیونکہ یہ آدم کا مولود ہے، یہ آدم کا میلاد والا دن ہے، اس لیے آدم کا میلاد والا دن عید قربانی سے اعلیٰ، عید فطر سے اعلیٰ، تو حضور کا میلاد والا دن نہیں اعلیٰ ہوگا؟ یا آپ یہ کہیں گے کہ آدم علیہ السلام حضور سے اعلیٰ ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، ہم تو کہتے ہیں سید المرسلین ہے ہمارے آقا، ہم تو کہتے ہیں آدم بے شک بہت بہت اعلیٰ پیغمبر ہے، لیکن میرے آقا کے مرید ہے، اور جب مرید کا میلاد والا دن اتنا اعلیٰ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، تو سردار کے میلاد والا دن کتنا اعلیٰ ہوگا اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ خلق اللہ فی آدم الی الارض، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اسی دن بھیجا۔ وفی توفی اللہ آدم، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واپس بلایا، اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، آدم کی وفات ہوئی اسی دن، آدم کا میلاد ہوا اسی دن، پھر بھی یہ دن اعلیٰ،
بھائی ایک ہی دن میں آدم کی وفات بھی ہو رہی ہے، ایک ہی دن میں آدم کا میلاد بھی ہو رہا ہے، پھر بھی حضور فرمانے کہ یہ بہت اعظم دن ہے، بہت اعظم دن ہے۔ حضور کو فرمانا چاہیے تھا نا پھر آپ کے عقل کے مطابق، اس دن تو آدم علیہ السلام ہمارے دادا چلے گئے تو ہمیں غم منانا چاہیے، اب اس کی عظمت ختم ہو گئی، اس میں تو نحوست ہے، آدم علیہ السلام اس دن یہ واپس چلے گئے۔ وفی ساعۃ لا يسأل اللہ فیہا العبد، اور اس دن میں ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے، اس ٹائم بندہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، عبد شیء الا اعطاہ، اللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن میں ایک ٹائم چھوٹا سا لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ بھی مانگے وہ اللہ عطا فرماتا ہے، اتنا اعظم والا دن ہے، یہ اتنی عظمت والا دن ہے۔ ما لم یسأل حراما، لیکن وہ حرام چیز نہ مانگے۔ وفیہ تقوم الساعۃ، اور یہ وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی، قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام کا وفات، ان کا وصال اسی دن ہوا، قیامت اسی دن ہوگی، ٹھیک ہے۔ ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا وهن یشفقن من یوم الجمعہ، فرشتوں میں سے، ملائکہ مقربین میں سے، اور نہیں آسمانوں میں سے، نہیں زمین میں سے، نہیں ونڈس میں سے، نہیں ماؤنٹینز میں سے، نہیں سمندروں میں سے، کوئی چیز ہے جو جمعہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن اللہ کا خوف رکھتی ہو، یعنی یہ دن خوف والا دن ہے، یہ دن ڈر والا دن ہے، یہ دن قیامت والا دن ہے، یہ دن آدم کی وفات والا دن ہے، پھر بھی آدم کا میلاد جو ہے نا وہ ان سب کو ڈومینیٹ کر گیا، اس لیے عظمت والا دن ہے۔ عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظیمت رکھتا ہے، عید الفطر سے زیادہ عظیمت رکھتا ہے۔ تو اگر 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہو اور میلاد بھی ہوا ہو تو یہاں یہ پرنسپل کیوں فالو نہ ہوگا؟ ہاں جی، یہاں یہ پرنسپل کیوں فالو نہ ہوگا کہ اگر ایک ہی دن غم بھی ہو، اگر ایک ہی دن خوشی بھی ہو تو خوشی کو دہرایا جائے گا، خوشی کو مینٹین کیا جائے گا، غم کو بلایا جائے گا، غم کو بلایا جائے گا۔ چلے جی، اور آگے، اور آگے، ان عبید بن سابق، یہ روایت کرتے مرسل حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمعۃ، جمعہ کے فضائل میں حضور نے فرمایا، من الجمع، یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں، ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا، یہ وہ دن ہے جس کو اللہ نے عید بنایا ہے، یہ دن خوشی کا دن ہے۔ بھائی آدم کی وفات بھی ہوئی تھی، خوشی کیوں منائیں گے بھائی؟ اللہ کے حضور فرما رہے، اللہ کے محبوب فرما رہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عید بنایا ہے، کیوں؟ آدم کا میلاد ہے اس دن۔ فاغتسلوا، اس دن غسل کیا کرو، ومن کان عندہ طیب، اور جس کے پاس عطر ہو، فلا یضرہ ان یمس منہ، اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ عطر، وہ خوشبو، وہ فریگرنس یوز کرے، وہ پرفیوم یوز کرے۔ وعلیکم بالسواک، اور تمہیں چاہے کہ اس دن مسواک بھی کرو، اس دن دانتوں کی صفائی بھی کرو۔ بھائی ماتم میں کوئی بندہ عطر نہیں لگاتا، نہاتا نہیں ہے، نہیں 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 نہیں، عید کے دن کوئی بندہ ماتم نہیں کرتا۔ حضور فرما رہے یہ دن عید ہے کیونکہ آدم کا میلاد ہے، اور حضور فرما رہے کہ آدم اس کی وفات بھی اسی دن ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اس بات پہ گواہ ہے کہ آدم کا میلاد اور آدم کا وفات ایک ہی دن میں کوئنسائڈ ہو رہا ہے، پھر بھی میلاد آدم کا ڈومینیٹ ہو رہا ہے وفات پر، پھر بھی حضور فرمائے خوشی مناؤ، عید کا دن ہے۔ تو بھائی جب سیدنا آدم علیہ السلام کا میلاد اور ان کی وفات ایک دن پہ کوئنسائڈ ہو رہی ہے اور حضور فرمائے خوشی مناؤ، غم نہ کرو، تو آپ کا یہ اصول کہاں سے آیا کہ اس دن ہم ماتم کریں گے؟ آپ کا یہ کہاں سے یہ اصول آیا کہ اس دن ہم ماتم کریں گے؟ جی ایکچولی میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دیتا ہوں، چلو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ماتم ہی منائیں گے، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو نا ماتم منائیں گے، تو کیوں نہیں ماتم کر رہے ہو آپ؟ تو کرو نا ماتم، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ماتم کرنا چاہیے تو کیوں نہیں کرتے آپ کریں ماتم، اب دکھائے آپ کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، ہم خوشی منا رہے ہیں، ہم اپنا رشتہ ثابت کر رہے ہیں، کیا اللہ نے ہم پہ فضل کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم یتیم ہو گئے، آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ماتم کرنا چاہیے، تو آپ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ پھر یہی جب 10 محرم الحرام کو جب بعض لوگ ماتم کرتے ہیں نا امام حسین کی شہادت کے غم میں، تو پھر یہی لوگ جو آج کہتے ہیں کہ ماتم کرنا چاہیے، یہی لوگ انہیں فتویٰ لگاتے ہیں کہ ماتم کرنا جائز ہی نہیں ہے اتنے سالوں کے بعد۔ آج کہاں سے جائز ہوا؟ پھر آج کہاں سے جائز ہوا؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اب ماتم کی شرعی حیثیت کیا ہے، ہم ماتم کب کریں گے، کیسے کریں گے؟ خیر بہرحال اب ہم کیوں نہیں ماتم کریں گے؟ چلو ٹھیک ہے آپ کی بات اتنی اگر ہم مان بھی لیں گے کہ ہم یتیم ہو گئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات مبارک تھی نا وہ بھی ہمارے لیے رحمت تھی، کیونکہ حضور خود فرما رہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی خیر لکم، کہ میری لائف، میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے، تحدثون ویحدث لکم، کیوں؟
کیونکہ ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں نا. صحابہ سے کیا رہے بھائی میری حیات میرا تم میں رہنا تمہارے لیے بہتر ہے, کیونکہ تم میرے پاس آتے ہو باتیں کرتے ہو اور میں تم سے باتیں کرتا ہوں, تم مجھے دیکھتے ہو دیدار کرتے ہو باتیں کرتے ہو, اور کیا چاہیے, اچھی بات ہے, یہ بہتر ہے تمہارے لیے, اس لیے بہتر ہے کہ میں ہوں تم میں. حضور کیوں فرما رہے بہتر کیوں ہے میری حیات, کہ میں تم میں ہوں باتیں کر رہا ہوں. وہ وفاتی خیر لکم, میرا ڈپارچر بھی تمہارے لیے بہتر ہی ہے. اس دن غم نہیں کرنا ہے وفات پہ, وہ بھی بہتر ہے. کیوں؟ تعرض علی اعمالکم, کیونکہ جب میں واپس چلا جاؤں گا تو مجھ پہ آپ کی اعمال پیش کی جائیں گی میرے روضے پاک میں. فما کان من حسن حمید اللہ, اور جب میں دیکھوں گا تمہاری اعمال میں نیک نیک کام ہے, اچھے اچھے کام ہے, میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ یا اللہ تیرا شکر, میری امتی نے بہت اچھے کام کیے. وما کان من سیئ, اور اگر میں نے دیکھا کہ تم نے گناہ کیے, استغفرت اللہ لکم, تو میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا مانگوں گا کہ اللہ نے معاف کر معاف کر. تو وفات بھی ہمارے لیے بہتر ہے. حضور گئے وہاں اور ابھی ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, اور حضور کا وہاں جانا, حضور کا اس دنیا سے واپس چلا جانا ہم گناہ گاروں کے لیے اچھا ہی ہے, ہمارے لیے اچھا ہی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم تو مغفرت کے قابل ہی نہیں ہے, لیکن حضور کی ذات ہماری مغفرت کرائے گی, حضور کی ذات ہماری شفاعت ضرور کرائے گی. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان عالی شان ہے, فرمان رحمت نشان ہے, وہ وفاتی خیر لکم, میرا واپس جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر مجھے لگا کہ نہیں بہتر نہیں ہے, لیکن حضور کو لگ رہا بہتر ہے, اب میں آپ کی مانوں, میں آپ کی بات مانوں کہ بہتر نہیں, ماتم ہے, حضور کہہ رہے بہتر ہے, تو بس بہتر ہی ہے, بہتر ہی ہے. کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ جب وہ میرے گناہ دیکھتے ہوں گے نا تو وہ میرے لیے دعائی مغفرت کرتے ہوں گے. مجھے اور کیا چاہیے, وہ میرے لیے دعائی مغفرت کر رہے, اور مجھے کیا چاہیے. تو اسی لیے یہ دن خوشی والا دن ہے, اس دن غم کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ملتا, کوئی جواز نہیں ملتا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رولنگ بیان فرمائی ہے ماتم کرنے کے بارے میں. ان زینب بنت ابی سلمہ اخبرته قالت, حضرت زینب ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے, کیا فرماتی ہے کہ دخلت علی ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتی کہ میں گئی ایک دن حضرت ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن تھی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات تھی, ام المؤمنین تھی. میں ام المؤمنین ام حبیبہ کے پاس گئی, فقالت, تو انہوں نے مجھ سے کہا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر, جو عورت اللہ پہ ایمان رکھتی ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے, لا یحل, اس کے لیے جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے. کیا؟ تحد علی میت فوق ثلاث, کہ وہ کسی میت پر ماتم منائے 3 دن سے زیادہ, 3 دن سے زیادہ ماتم منانا حضور نے منع فرمایا, جائز ہی نہیں ہے. الا علی زوج 4 اشہر و عشرہ, لیکن جس عورت کا شوہر مر چکا ہو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ماتم کرے 4 مہینے 10 دن, کہ وہ ماتم کرے 4 months and 10 days کے لیے. ایک عام انسان کے لیے 3 دن سے زیادہ ماتم کرنا جائز ہی نہیں. بھائی 1450 سال ہو گئے تو ماتم کیسے کرو گے؟ اپنی عقل کو یوز کرو گے, حضور کا فرمان نہیں مانو گے, اور کہتے ہیں امتی ہم لوگ ہیں, ہم حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں. حضور کی حدیث فرما رہی ہے کہ 3 دن سے زیادہ ماتم کرنا جائز ہی نہیں میری شریعت میں, اور آپ اپنی شریعت بنا بیٹھے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1281. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کا یہاں رہنا, ان کا بلیس ڈپارچر, یہ دونوں ہمارے لیے بہتر ہے. اور حضور نے ماتم کرنے سے منع فرمائی 3 دن کے بعد, اس لیے 3 دن کے بعد ماتم کرنا جبکہ جائز ہی نہیں ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا بھی, یہ تو ماتم والی بات ہے ہی نہیں, یہ تو خیر کی بات تھی, ان کا جانا بھی خیر کی بات تھی, وہ خوشی کی بات تھی, پھر ماتم کس بات کا؟ اب اگر ماتم ہوتا بھی 3 دن کے بعد ماتم جائز ہے ہی نہیں ان کی شریعت میں, تو ہم ماتم کیوں کریں؟ اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں 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 ہمیں ماتم ہی کرنا چاہیے, تو کرو نا, ایک دن کر کے دکھاؤ. کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر باتیں کیوں سناتے ہو لوگوں کو؟ کرو ماتم. ہم کہتے ہیں خوشی منانی ہے, ہم ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے ہیں الحمدللہ مناتے ہیں, ہم منافقت نہیں کرتے ہیں. اب آپ کے عمل اور قول میں اگر تضاد ہے, اس میں اگر تعارض ہے, تو سمجھ جائیں گے اس چیز کو کیا کہتے ہیں. بڑھتے ہیں آگے. اب دیکھیں, اب مسئلہ یہ کہ ٹھیک ہے, اب سمجھ آ گیا کہ ہم مولود منائیں گے, اچھی بات ہے, مانیں گے, اچھی بات ہے, بہت بہت اچھا لگا, منائیں گے, ہم منانا چاہیے. لیکن 12 ربیع الاول ہی کیوں, 12 ربیع الاول ہی کیوں کریں گے؟ دیکھیے, میں آپ سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ صرف 12 ربیع الاول کو ہی منا. میں کہتا ہوں, بلکہ ہمارے علماء کہتے ہیں, ساری کائنات کہتی ہے, جو مومنین ہیں وہ کہتے ہیں
کہ اگر ہم پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک ساری زندگی بھی اس رحمت پہ خوشی منائیں گے، اس رحمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، پھر بھی شکر ادا ہوگا ہی نہیں، ہوگا ہی نہیں۔ 12 ربیع کی کیا بات، ایک دن سے کیا ہوگا، ہمیشہ ہوگا، ہمیشہ خوشی منائیں گے تب بھی یہ شکر ادا ہوگا ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی آپ کہیں گے ٹھیک ہے، جب آپ یہ بات کہہ رہے ہو تو کیوں فکس کر رہے ہو 12 ربیع الاول کو؟ تو میں کہتا ہوں آپ کب منا رہے بتاؤ، آپ کب منا رہے ہیں، ہم بھی آئیں گے۔ برائے کرم ہمیں آپ انویٹیشن کارڈ بھیجیں، آئی پرومس یو، میں خود بھی آؤں گا، اپنے ٹیم کو ساتھ لے کر آؤں گا، ہم بھی آپ کی مولد کانفرنس میں شریک ہو جائیں گے۔ بتائیں کس ڈیٹ کو منا رہے ہیں آپ 12 ربیع الاول کو چھوڑ کے؟ کریں آپ محرم میں کر رہے ہیں، سفر میں کر رہے ہیں، رمضان میں کر رہے ہیں، کب کر رہے ہیں بتائیں نا، ڈیٹ تو بتائیں آپ، دن تو بتا دیں، جگہ تو بتا دیں۔ 12 ربیع الاول کو نہیں کرنا ہے تو اور کوئی دن بتا دو کہ کس دن کرنا ہے، ہم وہی اسی دن کریں گے، ہمیں کوئی دقت نہیں۔ وی ہیو گاٹ نو پرابلم ٹو سلیکٹ سم ادر ڈے، نو، کوئی دقت نہیں ہمیں، اب بتائیں کب کرنا ہے، ہم اسی دن آئیں گے۔ اب لیکن یہاں پہ عقل کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے علاقے میں نکاح کی محفل تو ہوئی ہوگی، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ اگر مان لیجیے نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب جب آپ کے گھر آئیں گے نا نکاح محفل میں، اور وہاں وہ روزوں پہ بیان کریں گے، آپ کے کہیں گے اس مولوی صاحب کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ نکاح کی محفل میں نکاح پہ بیان کرنا تھا یا روزوں پہ بیان کرنا تھا، یہی کہیں گے نا آپ۔ یا اگر رمضان میں کوئی خطیب رمضان میں اگر زکوٰۃ کی باتیں کرے، زکوٰۃ کے مسائل بتا دے، قربانی کے مسائل بتا دے، کچھ اور باتیں بتائے، آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ابھی رمضان چل رہا ہے، رمضان کی بات کرو، ہمیں رمضان کے مسائل بتاؤ، رمضان کے فضائل بتاؤ، آپ کہیں گے نا۔ مطلب یہ ہوا کہ فقہا کی ٹرمینالوجی میں جب جس کام کا جب محل ہوگا نا، جب اس کام کا جب ٹائم آئے گا نا، اس ٹائم پہ وہی کام کیا جائے۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا قرآن میں، جو ہم نے کل پڑھا کہ خوشی منا میری رحمت پر، میرے فضل پر خوشی منا، میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو، پرچار کرو۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سب سے بڑی نعمت نعمت عظمیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کس دن، آپ ڈیٹ بتائیں، آپ کس دن اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے جا رہے ہیں، اس نعمت کا چرچا کرنے جا رہے ہیں 12 ربیع الاول کے سوا؟ آپ مجھے بتاؤ کس دن کرنا ہے، ہم آپ کے ساتھ اس دن بھی کرنے کے لیے آئیں گے۔ پھر بھی آپ کا شوق ہے کہ ہم ڈے فکسیشن، ڈے کو اسپیسیفائی کرنے کی دلیل دے قرآن و حدیث سے، تو یہ لیجیے آپ کی خدمت میں پیش ہے، روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ابھی جو میں نے حدیث مبارک ابھی اس سے پہلے بھی آپ کو سنائی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں تشریف جب لے گئے تو وہاں کے لوگ عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے، اور حضور نے فرمایا پھر ہم بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ ہمارا کیا ہے، ہمارا رشتہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ محرم، اس 10 محرم کو فکس کیا، کیوں؟ موسیٰ کی یادگار میں 10 محرم کو فکس کیا، موسیٰ کی یادگار میں۔ تو فکس کر رہے ہیں ڈیٹ کو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کی یادگار میں ڈیٹ کو فکس کر رہے ہیں نا، تو یادگار کو فکس کرنا حضور کے عمل سے ثابت ہے۔ اس سے پہلے میں نے حدیث پڑھی جو یہ منڈے کو روزہ رکھنے کی حدیث، فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ وحی نازل ہوئی، تو پیدا ہونے کے دن کو انہوں نے فکس کیا روزہ کے لیے، پرٹیکولر کیا، اس کو پرٹیکولرائز کیا روزہ رکھنے کے لیے، یعنی اس دن وہ روزہ رکھ ہی رہے تھے، اسی لیے اس وجہ سے اس کو پرٹیکولرائز کیا۔ تو مطلب کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ کسی دن کو کسی پرٹیکولر کام کے لیے ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ولادت کے لیے اسپیسیفائی کر رہے ہیں، تو یہ تو زیادہ قوی دلیل ہے ہمارے لیے۔ اچھا دوسری چیز مجھے بتایا آپ عید قربانی جو ہے نا، قربانی آپ کس دن کرتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کو کرتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو نہیں کر سکتے ہیں، 9 کو نہیں کر سکتے ہیں، بھائی 10 محرم کو نہیں کر سکتے ہیں، 10 رمضان کو نہیں کر سکتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو کیوں ہی کر سکتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو یادگار بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو 10 ذی الحجہ کو قربانی کے لیے لایا تھا، وہ 10 ذی الحجہ کی ڈیٹ تھی، اللہ نے اس ڈیٹ کو یادگار بنایا ساری کائنات کے لیے، قیامت تک کی صبح تک، قیامت کی صبح تک ہر انسان 10 ذی الحجہ کو ہی قربانی کرے گا۔ 10 ذی الحجہ اس ڈیٹ کو ہی فکس کیا، فکس کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ تو اللہ کے یہاں بھی ڈیٹ اسپیسیفائی کرنا، فکس کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، ہم یعنی کہ جائز ہے، کوئی دقت ہی نہیں۔ تو روٹس مل رہے نا ہمیں، روٹس مل رہے، دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان اس پہ دلالت کرتا ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس پہ دلالت کرتا ہو، تو اب اس میں قباحت کس چیز کی، اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ تو جب ڈیٹ کو فکس وہ خود کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہ ان کی اطاعت میں فکس کر سکتے ہیں ڈیٹ کو؟ تو ڈیٹ فکس کرنا اس میں کوئی
شرعن کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس پہ تو بہت سی احادیث ہیں اور بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو وزٹ کرنے کے لیے ہفتے کے پرٹیکولر دن ہی وہ وزٹ کرتے تھے. انہیں فکس کیا تھا اسی دن مجھے وہاں جانا ہے. اور بھی بہت ساری احادیث ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مطلب ہم بیان کر سکتے ہیں لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے. خیر ابھی ہم آگے بڑھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیٹ فکس کرنے میں، میلاد منانے میں، میلاد کو سیلیبریٹ کرنے میں، اور میلاد میں کیا ہوگا کیسے ہوگا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں 17 سے زیادہ بار ان کو دیدار کرایا. اور خود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بار جب مجھ پہ کرم کیا کہ جب مجھے ان کی زیارت ہوئی تو انہوں نے فرمایا یا شیخ السنہ سأل یا شیخ السنہ، اے شیخ السنہ پوچھو کیا پوچھنا ہے. حضور نے ان کو لقب دیا شیخ السنہ. دوسری جگہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے فرمایا یا سأل یا شیخ الحدیث، اے شیخ الحدیث پوچھ کیا پوچھنا ہے. تو حضور کی بارگاہ میں مقبول شیخ الحدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں مقبول شیخ السنہ ہے. اب سنیں حضور کی بارگاہ کے شیخ الحدیث، حضور کی بارگاہ کے شیخ السنہ کیا فرما رہے ہیں میلاد شریف کے بارے میں. فرماتے ہیں کتاب ان کی حسن المقصد فی عمل المولد پیج نمبر 63-64 پہ لکھا ہے. فرماتے ہیں وَقَدْ سُئِلَ شیخ الاسلام حافظ العصر، فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل ابن حجر سے پوچھا گیا کس کے بارے میں، ان عمل المولد، مولد کی عمل کے بارے میں کہ مولد منانا جائز ہے یا ناجائز ہے. ان سے پوچھا گیا. نقل کون کر رہا ہے؟ امام سیوطی. پوچھا کس سے گیا؟ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو کہ شارح بخاری ہے، ان سے پوچھا گیا. فَأَجَابَ بِمَا نَصَّهُ، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے اس طرح سے فرمایا، انہوں نے اس طرح سے جواب دیا. قال، کیا فرمایا؟ وَقَدْ ظَهَرَ لِي، یہ مجھ پہ واضح ہو چکا ہے کیا، تخریجها على اصل ثابت، کہ میلاد شریف منانا اس کی اصل ثابت ہے، اس کے یعنی اس کی بیسز شریعت میں روٹڈ ہے، یہ بیسڈ ہے شریعت کے پرنسپل سے، یہ جائز ہے. وَهُوَ مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحَيْنِ، فرماتے ہیں کہ اس کا ثبوت ہمیں بخاری اور مسلم میں ملتا ہے. صحیحین مطلب دو صحیح کتابیں بخاری اور مسلم. کیا؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ تک، کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے گئے. ابھی جو میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے. اب آپ کہیں گے آپ خود ہی اس سے کنکلوژن نکالتے ہو. میں نہیں نکال رہا، امام ابن حجر نکال رہے کنکلوژن. کیا؟ فوجد الیہود یصومون یوم عاشوراء، کہ انہوں نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. تو یہی حدیث. فسألہم، پھر ان سے پوچھا. فقالوا، انہوں نے کیا کہا؟ ہوا یوم اغرق اللہ فیہ فرعون، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے فرعون کو غرق کیا، پانی میں بہا دیا. ونجا موسیٰ، موسیٰ کو نجات عطا فرمائی. فنحن نصومہ شکرا للہ تعالی، اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے. انہوں نے اس دن کو فکس کیا تھا، اس کی خوشی میں، اس شکرانے میں وہ لوگ روزہ رکھتے تھے. اب کیا فرماتے ہیں امام ابن حجر؟ فرماتے ہیں فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فِعْلُ الشُّكْرِ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا مَنَّ بِهِ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ من اسداء نعمت. کہتا ہے کہ اس چیز سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک پرٹیکولر نعمت کے لیے، ایک پرٹیکولر رحمت کے لیے، بلیسنگ کے شکرانے میں اس کو مطلب اس دن کو پرٹیکولرائز کرنا، او دفع نقمت، یا پھر کسی کیلمٹی کو دور کرنے کے شکرانے میں اس کو پرٹیکولر کرنا. وَيُعَادُ ذَلِكَ فِي نَذِيرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ، یعنی اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر سال میں جب یہ دن آئے گا اس کو پرٹیکولرائز کرنا ہر سال میں یہ جائز ہے، سمجھا جا سکتا ہے کہ بینیفیشل ہے، یہ دن بینیفیشل ہو سکتا ہے. کون سا دن؟ جب اللہ نے کوئی فضل عطا کیا ہو اس کو منانا، اس کو پرٹیکولرائز کرنا، اس کو اسپیسیفائی کرنا. یا جب اللہ نے جس دن کوئی مصیبت ہٹائی ہو، ٹالی ہو، اس دن کو پرٹیکولرائز کرنا، اسپیسیفائی کرنا. یہ ہر سال میں جو یعاد، عاد یعود، مطلب اسی سے عید نکلا. عید مطلب جو خوشی بار بار آ جائے، یعنی جو بار بار جب ہر سال میں آ جائے یہ چیز، تو اس دن کو ہر سال منانا، سیلیبریٹ کرنا، اس دن کو ہر سال اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ تو جائز ہے، یہ سمجھا جا سکتا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَالشُّكْرُ لِلَّهِ تَعَالَى يُحْصَلُ بِأَنْوَاءِ الْعِبَادَاتِ، فرماتے کہ شکر کیسے کیا جائے گا؟ عبادات کی بہت سی انواع ہے، بہت سی اقسام ہے. کیسے؟ کالسجود، سجدہ کرنے سے شکر ادا کیا جا سکتا ہے. والصیام، روزہ رکھنے سے. والصدقۃ، صدقہ کرنے سے. والتلاوت، تلاوت کرنے سے. وَأَيُّ نِعْمَةٍ، اب فرماتے، اب دیکھیں، اب فرماتے وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمُ مِن نِعْمَةِ ببروز حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے اب بتاؤ کون سی نعمت اعظم ہے، کون سی نعمت افضل ہے، کس نعمت سے؟
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت سے، ان سے بڑھ کر کون سی نعمت افضل ہے؟ الذی هو نبی رحمت فی ذالک الیوم، بتاؤ اب جس دن یہ رحمت نازل ہوئی، اب اس دن کو کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس دن شکر کیوں نہیں ادا کر سکتے ہیں؟ اوپر کیا کہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوم معین، ایک دن کو پرٹیکولرائز کرنا کسی نعمت کے لیے یہ جائز ہے۔ اب کہتے ہیں اب جس دن یہ سب سے بڑی نعمت پیدا ہوئی ہو، سب سے بڑی نعمت دنیا میں آئی ہو، تو اس دن بھی شکرانہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ان سے بڑھ کر نعمت کی کون سی ہے؟ تو جواز مل رہا ہے، ان کے ہاں جواز مل رہا ہے۔ اب فرماتے وعلی ھذا، اب کہتے ہیں کہ اب اس پہ فَيَنْبَغِي أَن يُتَحَرَّ الْيَوْمَ بِعَيْنِهِ، اب اس پہ یہ چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو آبزرو کریں، اس پرٹیکولر دن کو بعینہ، اسی طرح ہم اس پرٹیکولر دن کو ہم آبزرو کریں، اس کو ہم سیلیبریٹ کریں، حتی یطابق قصۃ موسیٰ علیہ السلام فی یوم عاشورہ، کیونکہ یہ کورسپونڈ کرتا ہے قصہ موسیٰ علیہ السلام کو عاشورہ کے دن سے۔ عاشورہ کے دن وہ لوگ روزہ رکھتے تھے قصہ موسیٰ کی یادگار میں، اس لیے یہ دن بھی، مولود والا دن بھی اسی طرح سے اپنے روٹس لیتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، یہ بھی کورسپونڈ کرتا ہے۔ ویسے ہی جب موسیٰ علیہ السلام پہ وہ نعمت ہوئی تھی، نازل ہوئی تھی، ان کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھا، فتح عطا فرمائی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، مصیبت ٹالی تھی، اس خوشی میں جب وہ لوگ شکرانہ ادا کر رہے تھے تو کہہ رہے کورسپونڈنگ ٹو دیٹ ہمیں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نعمت عظمی، ان سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں، ان کے آنے کے دن ہمیں بھی شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ کیسے؟ تلاوت کر کے، سجدہ کر کے، صیام روزہ رکھ کے، صدقہ کرتے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے وَمَن لَّمْ يُلَاحِظْ ذَلِكَ لَا يُبَالِي بِعَمَلِ الْمَوْلِدِ فِي أَيِّ يَوْمٍ فِي الشَّهْرِ، فرماتے کہ جو اس چیز کو نہیں مانتا ہے، جو اس چیز کو آبزرو نہیں کرتا ہے، جو ہم نے اوپر لکھا، جو ہم نے اوپر کہا، جو اس چیز کو نہیں مانتا ہے تو وہ نہیں مناتے میلاد، وہ کبھی مولد نہیں مناتے مہینے کے کسی بھی دن میں، تو کوئی دقت نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ اب جو نہ منائے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم اس کو فرض نہیں کہتے، ہم اس کو واجب نہیں کہتے۔ اب پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بل توسع قوم حتى نقلوه الى يوم من السنه وفيه ما فيه فهذا ما يتعلق باصل عمل المولد، فرماتے کہ لیکن جو لوگ اس کو پرٹیکولرائز کرتے ہیں اسپیسیفک ڈے پہ ہی، پرٹیکولر دن پہ جو لوگ اس کو کرتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ تو ایک اپنی سگنیفیکینس کیری کرتا ہے، اٹ کیریز اٹس اون ویٹ، وفيه ما فيه، اس دن میں تو ایک اپنی سگنیفیکینس ہے، کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ما فہذا ما يتعلق، یہ چیز جو تعلق رکھتی ہے باصل عمل المولد، جو عمل مولد سے تعلق رکھتی ہے وہ یہی چیز ہے۔ ان کے ہاں مولد منانے کی دلیل یہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے دلیل نکلتے ہیں مولد منانے کے لیے، جواز دیتے ہیں، اور جن کو پرٹیکولر کرنے کے لیے بھی جواز دیتے ہیں۔ امام سیوطی بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، امام سیوطی بھی اس کو ایکسیپٹ کر کے یہ اپنی بک میں مینشن کر رہے ہیں۔ تو جب امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کہتے کہ ہمیں منانا چاہیے، جن کو پرٹیکولر کرنا بھی چاہیے، اور پھر جواز بھی دیتے کہ اگر پرٹیکولر نہ کرو تو بھی کوئی دقت نہیں، امام سیوطی اس کی سپورٹ میں ہے، تو مجھے بتائے اگر یہ لوگ بدعتی ہیں کیا ان پہ بدعت کا حکم لگاؤ گے؟ لگاؤ نا، ذرا لکھ کے دو نا فتویٰ کہ امام اسقلانی بدعتی ہیں، لگاؤ بھائی امام اسقلانی بدعتی، اور پھر کہو وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہو کہ امام اسقلانی نعوذ باللہ وہاں ہوں گے، کہہ دیں آپ، کہہ دیں آپ امام سیوطی نعوذ باللہ من ذالک وہیں ہوں گے، کہہ دیجیے آپ۔ اور ان علماء کو کیا کہیں گے آپ جب یہ لوگ اس کو جواز دے رہے، اس کو جائز کہہ رہے، تو ہم کیوں نہیں دیں گے اس کو جائز کرا، تو ہم بھی مانیں گے۔ اب ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے ہم، ایک دن کو پرٹیکولرائز کرنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہے، یا کبھی بھی بنائے، آپ نے کہا تو ہم سمجھ گئے، لیکن اس کو عید میلاد کیوں کہتے ہو؟ حدیث سے ثابت ہے 2 ہی عیدیں ہیں، تو تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ ہم کیوں تیسری عید منائیں گے؟ یہاں پہ سمجھے گے آپ، شرعاً عیدیں 2 ہیں، لیکن ابھی میں نے حدیث پڑھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتا ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعہ سید الایام، کہ جمعہ کا دن سارے ایام کا سردار ہے، ہفتے کا سردار ہے، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت اللہ کے ہاں بہت اونچی ہے، اور یہ افضل ہے عید الاضحیٰ سے بھی، عید فطر سے بھی۔ یہ 5 خلال، اس میں 5 خصوصیتیں ہیں۔ خلق اللہ فیہ آدم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس لیے بہت اعلیٰ ہے یہ دن، یعنی یہ تمام ایام کا سردار ہے، عید الاضحیٰ عید الفطر سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ حدیث آپ نے سن لی، اب آگے والی حدیث فرماتے ہیں کہ ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا،
کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عید بنایا. جمعہ کے بارے میں فرماتے ہیں, ابھی میں نے حدیث سے پہلے بھی پڑھی آپ کے سامنے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمعۃ من الجمع یا معاشر المسلمین ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا. اے مسلمانوں, اللہ نے اس دن کو عید بنایا ہے, کہ اس دن کو جمعہ کو, حضور نے خود جمعہ کو عید کہا. حضور کے اکارڈنگ ہر ہفتے عید آتی ہے, آپ کہہ رہے دو عید ہے. فاغتسلوا, اس دن غسل کرو. ومن کان عنده طیب, اب جس کے پاس خوشبو ہوگی, فلا یضره ان یمس منه, تو کوئی دقت نہیں, کوئی قباحت نہیں کہ وہ یہ عطر یوز کرے. وعلیکم بالسواک, اور تمہیں چاہے کہ مسواک بھی کر لو. تو مطلب کیا ہوا جی؟ مطلب جمعہ ہفتے کے دنوں کا سردار ہے, اور جمعہ عید ہے حضور کے فرمان کے اکارڈنگ صلی اللہ علیہ وسلم. عید کیوں ہے؟ کیونکہ آدم کا میلاد ہے اس دن. آدم کے میلاد کی وجہ سے جمعہ عید ہو گئی. اور کیسی عید؟ عید الاضحیٰ سے بھی اعلیٰ, عید الفطر سے بھی اعلیٰ. آپ مجھے بتائے 12 ربیع الاول کا عید نہیں ہو سکتی؟ جب آدم کا میلاد عید الفطر سے اعلیٰ ہے, جب آدم کا میلاد عید الفطر سے بڑی عید ہے, جب آدم کا میلاد عید الاضحیٰ سے بڑی عید ہے, تو کیا حضور کا میلاد عید بھی نہیں کہلائے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ. اب سنیں, امام قسطلانی فرماتے ہیں, امام عسقلانی بھی فرماتے ہیں, امام سیوطی بھی فرماتے ہیں کہ شب میلاد 12 ربیع الاول کی رات لیلۃ القدر سے بھی اعلیٰ ہے. کیوں؟ کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا, اور 12 ربیع الاول کی رات میں صاحب قرآن نازل ہوا. اس میں تو وہی آگے جو قرآن لے کر آگے, جن کو اسے قرآن ملا, کہتے کہ یہ لیلۃ القدر سے بھی اعلیٰ ہے. اب یہ لوگ اس کو بہت اعلیٰ کہتے ہیں. آپ کو پرابلم ہے اس کو عید کہنے پر؟ بھائی ہم اس کو شرعاً عید نہیں مانتے, ہم اس کو عرفاً عید مانتے ہیں. ہم اس کو عرفاً, عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی والا دن, جو بار بار خوشی آ جائے, ہم اس کو عید کہتے ہیں, اس کا مطلب عید ہوتا ہے. تو اس میں مسئلہ ہی کیا ہے بھائی؟ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اس چیز کو عید کہہ رہے, جمعہ کو عید کہہ رہے, کیونکہ یہ آدم کا میلاد ہے. تو جب آدم کا میلاد عید کہلا سکتا ہے, تو حضور کا میلاد عید کیوں نہیں کہلا سکتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اور ایک چیز قرآن سے ثابت ہے کہ ہم کسی چیز کو عید کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے. یہ ہے قرآن مجید کی ورس ہے, سورہ مائدہ ورس نمبر 114. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال عیسی ابن مریم, عیسی ابن مریم نے کیا کہا؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. اے اللہ, ہمارے لیے آسمان سے ایک کھانے کا ٹیبل برسا, ٹیبل نازل فرما. ٹیبل مطلب دسترخوان ہمارے ایک نازل فرما, کہ جس میں بہت سارے کھانے ہوں, اور ہم اس کو کیا کریں گے؟ تکون لنا عیدا, وہ دن ہم عید کے طور پر منائیں گے, ہم اس کو عید منائیں گے. جس دن عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے اچھے لذیذ کھانے نازل ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام اس کو عید منائیں گے. اور جب ہمارے لیے رحمت للعالمین نازل ہوں گے تو ہم عید نہ منائیں گے. اور فرماتے تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک, اور ہم عید منائیں گے کس کے لیے؟ اپنے پہلوں کے لیے, اپنے اگلوں کے لیے, اپنے پچھلوں کے لیے, اپنے پہلوں کے لیے, اپنے آخروں کے لیے. وآیۃ منک, اور اس کو آپ کی طرف سے ایک نشانی سمجھیں گے. وارزقنا, اور ہمیں رزق عطا فرمائے. وانت خیر الرازقین, اور تو سب سے بڑا بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جس دن کیا ہوگا جی؟ جس دن یہ نازل ہوگی یہ کھانے کی چیزیں, عیسیٰ علیہ السلام اس دن کو عید کہہ رہے ہیں, اور قرآن نے اس کو بیان کیا. تو مطلب کیا ہوا؟ عید شرعاً عید الگ چیز ہے, اور عرفاً عید آپ کسی بھی دن کو کہہ سکتے ہیں. اور جس دن حضور نے خود جمعہ کو عید کہا, عیسیٰ نے خود کھانا نازل ہونے کے دن کو عید کہا, تو ہم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہونے کے دن کو عید نہ کہیں گے؟ پھر بھی میں کہہ رہا ہوں, ہم اس کو شرعاً عید نہیں مانتے. ہم اس کو مطلب ویسے نہیں عید سمجھتے جیسے ہم عید الفطر عید الاضحیٰ کو عید سمجھتے ہیں. ہم اس کو عرفاً عید سمجھتے ہیں, خوشی کا دن ہے, بس خوشی کا دن ہے. ہمارے اس میں یہ مقصد ہے. سو دس واز آل فرام مائی سائڈ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے تمام یہ کنفیوژنس کلیئر ہوئے ہوں گے. جو اس میں جو بیسک کوشچن ہے جو پوز کیے جاتے ہیں, شاید میں نے ان کو کیا ہوگا یہاں پہ ایڈریس. آئی ہوپ سو. چلے پھر, اگر کسی کا کوئی اور کوشچن نہ ہے تو پھر آپ کیجئے کنکلوڈ. چلیے, آپ سب کا شکریہ. الحمدللہ آپ نے اس سیشن میں جوائن کیا, آپ نے صبر کیا, ماشاءاللہ اتنی دیر تک آپ رہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ بھی ہماری سعادت ہے کہ ہم ایسے جو دین پر مشتمل پروگرام ہیں ان میں شامل رہتے ہیں, جہاں پہ قرآن و حدیث سے استدلالات سنتے ہیں یا اسلامک ٹاپکس پر ڈسکشن کرتے ہیں. تو یہ لمحات ہمارے لیے قابل فخر ہوتے ہیں. آج آپ سب کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا.